ولا وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانكتر الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. ممکن حد تک بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. صلوات پڑھیے بلند آواز. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی قبولیت چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات پڑھیں. آج کی صف ازائے صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی قلبی واجب تھا علی یاد بھی تھا. للہ الاسماء الحسنی. پیارے پیارے نام اللہ کے لیے. فادعوہ بہا. اسے ان ناموں سے پکارو. یا اللہ مدد کہنے کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے. سارے مسلمان قائل ہیں کہ یا اللہ مدد کہنا چاہیے. اللہ کے نام سے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. وہ نام جو اللہ کا نہیں ہے اس نام سے اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے. اسی نام سے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے جو نام اللہ کا نام ہے. میری بات صرف ان سے ہے جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. باقی کسی بندے کو شکایت ہے تو وہ اپنے مسلک اور نظریے کے مطابق فیصلہ کر لے. میرے پاس اللہ کے ناموں سے مدد مانگنے کی سہولت موجود ہے. میں انہی ناموں سے مانگتا ہوں. یا علی مدد کہتا ہوں تو بھی اللہ سے مانگتا ہوں.
آپ جی سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ یا رسول اللہ مدد کہتا ہوں تو بھی اللہ سے ہی مانگتا ہوں، یا حسن مدد کہتا ہوں تو بھی اللہ سے ہی مانگتا ہوں، یا حسین مدد کہتا ہوں تو بھی اللہ سے ہی مانگتا ہوں، سید الساجدین سے مانگتا ہوں تو بھی اللہ سے ہی مانگتا ہوں، مولا باقر سے مانگتا ہوں تو بھی اللہ ہی سے مانگتا ہوں، وارث زمان سے مانگتا ہوں تو بھی اللہ سے ہی مانگتا ہوں۔ کچھ نوجوان حیران ہو گئے کہ نام ائمہ کا لے رہا ہے، کہہ رہا ہے مانگتا اللہ سے ہوں۔ ابو وزیر میرے مولا کی خدمت میں بیٹھے تھے، کہنے لگے مولا اللہ کہہ رہا ہے مجھے میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو، یہ اللہ کے پیارے پیارے نام کون سے؟ مولا نے فرمایا سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو بصیر مولا کی طرف دیکھ کے سوال پوچھ رہے تھے، ابو بصیر کہنے لگے مولا سن تو بعد میں لوں گا، پہلے دکھا دیں۔ مولا آواز دے کے کہتے ہیں دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو؟ آپ سلامت رہیں، زندگی آپ کی۔ بڑا اچھا آپ نے سنا، بہت خوبصورت سن رہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ سے مانگتے ہیں، چاہے مدینہ میں مانگیں، چاہے نجف میں مانگیں، چاہے کربلا میں مانگیں، چاہے کاظمین میں مانگیں، چاہے سامرہ میں مانگیں، چاہے قوم میں مانگیں، چاہے مشہد میں مانگیں، اللہ سے ہی مانگیں، مولا سے ہی مانگتے۔ چونکہ آج کی مجلس والی مشہد مسند میں آباد دفتر توحید سے منسوب، یہ سارے اللہ کے دفتر ہیں جہاں سے اللہ دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بچوں کا راستہ نہیں جا، اب ماحول کوئی بندہ خراب نہ کرے، تھوڑا سا وقت ہے، آنے جانے میں برباد کریں گے تو مجھے بات کہنے میں دقت ہوگی، آپ کو سننے میں مشکل پیش آئے گی۔ میں 2 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں، اگر پہنچ جائیں تو اپنی آواز مجھ تک پہنچائیے گا۔ ایک محاورہ اگر جی میں نے استعمال کیا ہے، وہ محاورہ میں ان 2 مصروں میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو مشہد میں لائیے جو کہے، اس کو مشہد میں لائیے جو کہے معجزے روز تو نہیں ہوتے۔ نہیں سلامت رہیں، اس کو مشہد میں لائیے جو کہے معجزے روز تو نہیں ہوتے۔ اب میں دیکھوں گا کون کون بیدار ہے اور کون کتنا سننا چاہتا ہے، کس کس کو تاریخ کا علم ہے۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو مشہد میں لائیے جو کہے کہ معجزے روز تو نہیں ہوتے۔ اب تو جمعے کے روز جمعہ ہے، مشغلے روز تو نہیں ہوتے۔ جیتے رہو بیٹے، سلامت ہو تیری زندگی۔ جنہیں بات پہنچ گئی میرا سلام مل کے بولو حیدری۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی۔ بڑا پیارا آپ سن رہے ہیں، بڑا اچھا سن رہے ہیں۔ پھر ان ناموں کی تاثیر ہے نا، تاثیر یا علی کہنے کا اثر ہوتا ہے، زبان سے بول، یا علی کہنے کا اثر ہوتا ہے۔ میں ایک بات کہوں گا، کوئی داد دے نہ دے لیکن میں کہوں گا، یا علی کہنے کا مشکل پہ اثر ہوتا ہے۔ بیٹے کس سوچ میں گم ہو؟ یا علی کہنے کا مشکل پہ اثر ہوتا ہے۔ میں حیران اس بات کی ہوں کہ یا علی کہنے کا مشکل پہ اثر ہوتا ہے۔ جتنی داد مل گئی میرے لیے یہ کافی۔ یا علی کہنے کا مشکل پہ اثر ہوتا ہے، جس پر مشکل ہے اس پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ داد والی بات ہی نہیں تھی آپ کے لیے، داد والی تو بات ہی نہیں تھی نا آپ کے لیے۔ ہے مشکل پہ اثر ہوتا ہے، آئی ہوئی موت ٹل جاتی ہے۔ جیسے موت آئی ہے اس پہ یا علی کہنے کا
اثر کیوں نہیں ہوتا؟ آؤ جی آئے آئے بھائی، آؤ اس میں آؤ، آ جاؤ آؤ جی، آؤ نا، آؤ جی، آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک علی رضا صاحب آپ کے آنے سے پہلے اس بیدار مجلس سے بات کہہ رہا تھا، میں دہرا دیتا ہوں۔ یا علی کہنے کا مشکل پہ اثر ہوتا ہے، جو یا علی کہتا ہے اس پہ اثر کیوں نہیں؟ اس میں علی کیا کرتا؟ علی اسم، توجہ فرمائیے، مجھے ہر بندے سے داد نہیں چاہیے، میں ایک فکرے میں غدیر پڑھنے لگا، جسے اعتراض ہو وہ بے شک نہ بولے، جسے سمجھ آئے اس کا بھی دل چاہے تو بولے۔ غدیر بھی پڑھوں گا، اپنے رسول کا اختیار بھی پڑھوں گا۔ رسول نے غدیر میں پالان کے ممبر پر ایک عبارت پڑھی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور ہاتھ یوں بلند کیا۔ میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں بیدار کتنے ہیں۔ مصطفیٰ نے زبان سے اسم کہہ کے ہاتھ سے ذات دکھائی۔ اب جو بولے ہیں میں ان پہ راضی ہوں، جو اس فکرے پہ بول رہے ہو۔ آپ جی ہیں جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی، بسم اللہ، دعا مل گئی۔ زبان سے اسم کہہ، کئی بندے حیران ہو گئے میں کیا کہہ، زبان سے اسم کہہ کے، یہ میرے رسول کی اختیار کی بات ہے۔ اگلا فکرہ پھر آپ کے ہاتھ بلند کروائے گا جنہیں بات پہنچ جائے گی۔ جو غدیر پر رسول نے ہاتھ پکڑ کے بلند کیا ہے، کسی بلندی پہ وہ ہاتھ رسول نے پہلے بھی پکڑا ہے۔ میں تو ایسی فکر کہتا ہوں، یار آپ سامنے بیٹھے ہو، یہ تو میرے سامنے بیٹھے ہو، کسی بلندی پر میرے رسول نے یہ ہاتھ پہلے بھی پکڑا، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا، ایسے بھی بات ہو سکتی۔ جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں۔ اسم ہے نا علی، تو اسم کی تاثیر ہے۔ میرے 8ویں مولا کا اسم علی، میرے 8ویں مولا کا اسم علی، اور جو رضا ہے نا، جو رضا ہے وہ اسم نہیں ہے۔ بندے کہیں گے صفت ہے، نہیں، وہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ میں چپ بندے سے خاموشی کی وجہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ شب ہجرت مصطفیٰ کے بستر پہ سویا ہوا علی رضائیں خرید کے جب مشہد میں بیٹھ جائے تو اسے علی رضا کہتے۔ کیا بات ہے بھائی آپ کی، آپ جیئے، سلامت رہی زندگی۔ آپ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ جیئے آپ، سلامت۔ بہت شکریہ، بہت نوازش تھی، کیا خوبصورت آپ نے سنا، ایسے ہی سننا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اسم کی تاثیر ہے نا، بولو، ہے اسم کی تاثیر۔ صرف مولا کے اسماء کی تاثیر نہیں، مولا کے نوکروں کے،
اسم کی تاثیر بھی ہے۔ تاثیر میں ایک فکرہ اور کہہ دیتا ہوں، آؤ جی آ جاؤ آؤ آ جائیں۔ مولا کے نوکروں کے اسم کی بھی تاثیر ہے، توجہ فرمائیے۔ ایک بات سنا دیتا ہوں، یہ آپ کی خاموشی توجہ کی علامت۔ مولا کے نوکروں کے اسم میں بھی تاثیر ہے، اور مولا کے اسم کی تاثیر پھر مولا کے نوکر کے اسم کی تاثیر بھی پتہ۔ مدینے میں کافی دن گزر گئے، ابو ذر دیکھتے رہے، مقداد دیکھتے رہے، سلمان ساری رات جاگتا ہے، دن بھر کچھ نہیں کھاتا۔ کیسا روزہ ہے جس میں نہ سحری کھاتا ہے نہ افطاری کرتا ہے؟ چلو یہ مان لیتے ہیں روز ہی روزہ رکھتے ہیں، روز ہی روزہ رکھتے ہیں، لیکن کھاتے پیتے کچھ نہیں۔ جناب ابو ذر کہنے لگے سلمان جب کھاتے کچھ نہیں تو پھر زندہ کیسے ہو؟ جو سلمان نے اپنی غذا بتائی اگر فیصل آباد والوں کو پہنچ گئی تو میرے حق میں دعا کافی ہو جائے گی۔ سلمان کہنے لگے بطول سے وفاداری کے ساتھ یا علی کہتا ہوں۔ جسے بات پہنچے وہ ہاتھ اٹھائے، سیدہ سے ہاتھ کھولو یار، ہاتھ کھولو، سیدہ سے وفاداری کے ساتھ یا علی کہتا ہوں۔ جو سیدہ سے وفادار نہیں اسے یا علی کہنے کا بھی فائدہ نہیں۔ پھر مولا کے نوکروں کے اسم کی تاثیر بھی ہے، وہ تاثیر سنیں۔ میں دو فکرے مصائب کے کہوں اور آپ کو سلام کروں۔ مولا کے ایک نوکر ہیں حبیب، توجہ، یہ کون حبیب ہیں؟ یہ اللہ کے حبیب کے حبیب کے حبیب۔ محو حیرت بننے سے سوال پوچھنے کا تو حق ہے مجھے۔ اللہ کے حبیب کے حبیب کے حبیب ملک علی رضا، میں حبیب ابن مظاہر کے اسم کی تاثیر بتانے جا رہا ہوں کہ حبیب ابن مظاہر ہیں کون؟ 80 سال کے، کربلا میں کتنے سال کے؟ 80 سال کے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں مجلس میں سے پوچھوں تو شاید ہی کوئی بزرگ نظر آئے جو 80 سال کا ہو، شاید ہی کوئی۔ 80 سال کے بزرگوں سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ حبیب ابن مظاہر وہ ہیں جو کریم کربلا سے کہہ کے گئے ہیں ذرا وقت روکیے گا میں نے لڑنا ہے۔ یار جسے بات پہنچے وہ ہاتھ اٹھائے، یہ وہ حبیب ابن مظاہر۔ نیچے رہو بیٹا، سلام جی، بسم اللہ، ذرا وقت روک، ذرا وقت روکیے گا، مجھے لڑنا ہے۔ یہ وہ حبیب ابن مظاہر 80 سال کے ہیں نا، توجہ، 80 سال کے حبیب کے اسم کی تاثیر بتاؤں اور پھر خاموش بندے سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھوں۔ حبیب ابن مظاہر کا نام لیتا ہوں، پھر نام کی تاثیر بتاؤں، ہوتا کہ حبیب ابن مظاہر کا نام لیتا ہوں حسینیت سے تعلق جوان رہتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کی کیا کہنے؟ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں زبردستی داد نہیں لے سکتا۔ حبیب ابن مظاہر کا نام لیتا ہوں حسینیت سے تعلق جوان رہتا۔ یہ جو میرے مولا کے قریب ہوتے ہیں نا، توجہ فرمائیے، اور جن کا تعلق کربلا سے ہوتا ہے، بیٹا دیکھو میری طرف، مجلس اعلیٰ میں آتے ہیں آپ کربلا سے تعلق بنانے کے لیے۔ میں مرزا ندیم آپ کی منعقد کی گئی اس مجلس میں ایک فکرہ کہہ جاؤں گا جو اگلے سال تک اس مجلس میں کھڑا رہے گا اور میرے محسنوں کی یادداشتوں میں بھی محفوظ رہے گا، قلوب کو بھی منور کرے گا۔ اور کربلا سے تعلق ہنس کے نہیں بنتا، صاحب نہیں، میں ابھی پڑھ رہا،
کربلا سے تعلق ہنس کے نہیں بنتا، رو کے بنتا۔ اور کربلا زمین کیسی ہے سن لیں، آخری مصرے پڑھ رہا ہوں پھر 2 فکرے مصائب کے اور سلام کر رہا ہوں آپ کو۔ کربلا کیسی زمین ہے؟ کہیں زہیر کہیں پر حبیب رہتے ہیں۔ ذرا مصائب سے نکل آؤ، میں فضائل سنا رہا ہوں۔ کہیں زہیر کہیں پر حبیب رہتے ہیں، شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے ہیں۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا اسے بات نہیں، سے آسان مصرع میرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ کہیں زہیر، جی بسم اللہ، کہیں پر حبیب رہتے ہیں، شفا کی خاک، بیٹے دیکھ میری طرف، بیٹے دیکھ میری طرف، بچے میری طرف دیکھ۔ کہیں زہیر کہیں پر حبیب رہتے ہیں، شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے ہیں۔ بھائی توجہ، بندے گھر چھوڑ جائیں تو وطن سے دور ہو جاتے ہیں، لہذا حسین جاگیے گا، لیکن جو بندے حسین کی آواز پہ گھر چھوڑتے ہیں وہ بے وطن نہیں ہوتے۔ بتاؤں ہوتا کہ کہیں زہیر کہیں پر حبیب رہتے ہیں، شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے ہیں، اور جنہوں نے چھوڑ دیے گھر حسین کی خاطر وہ لامکان کے کتنے قریب رہتے ہیں۔ زندگی آپ کی، زندگی آپ کی سلامت رہے، جنہوں نے چھوڑ دیے گھر، جنہوں نے چھوڑ دیے گھر حسین کی خاطر وہ لامکان کے کتنے قریب رہتے ہیں۔ اگلے 2 مصروں پہ داد بے شک نہ دینا، لیکن نفوذ نظر آئے، مجھے نفوذ نظر آئے، ایک جاذبہ کی طاقت نظر آئے۔ توجہ، کہیں زہیر کہیں پر حبیب رہتے ہیں، شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے ہیں، جنہوں نے چھوڑ دیے گھر حسین کی خاطر وہ لامکان کے کتنے قریب رہتے ہیں۔ اور مصرع سنیے گا، خدا کی چپ کے معانی بھی جن کو آتے ہیں، یار سر نہیں ہلاؤ، سر نہیں ہلاؤ، خدا کی چپ کے معانی بھی جن کو آتے ہیں، یہ کربلا ہے یہاں وہ ادیب رہتے ہیں۔ خدا کی چپ کے معانی بھی جن کو آتے ہیں، جی بسم اللہ، یہ کربلا ہے یہاں وہ ادیب رہتے ہیں۔ کربلا سے تعلق بناؤ، مضبوط کرو اس تعلق، کسی لمحے کربلا سے تعلق ٹوٹے نہ۔ یہ میں نوجوانوں سے کہوں، میرے مولا حسین نے کرم کیا ہے ساری کائنات پر، جن کی عرش تک رسائی نہیں، انہیں حسین نے زمین پر اپنے قدموں سے معلّہ بنا دیا۔ آ جاؤ معلّہ پر، اے عرش بھی معلّہ، اے کربلا بھی معلّہ، لیکن اس معلّہ اور اس معلّہ میں فرق ہے۔ اگر کسی کو اس معلّہ پر سزا مل جائے نا تو معافی اس معلّہ پہ ملتی۔ میں نوجوان سے کہوں گا، اپنی ملت کے جوان سے، خوش نصیب ہو جو کربلا والوں میں گنے جاتے ہو۔ ابھی میں مرزا ندیم پوری مجلس کو روک کے ایک ایک بندے سے اس کی حسرت پوچھوں، کیا چاہتے ہو؟ ہر بندہ یہی کہے گا کربلا جانا چاہتا، سلامت رہو، کربلا جانا چاہتا، کربلا جانا چاہتا۔ کربلا آسانی سے نہیں بنتا، آسانی سے کربلا نہیں بنتا۔ کربلا بنانے کے لیے ضروری ہے، فکرہ ایک ہے، اگر میں سمجھا سکا تو میری بات یہیں پہ مکمل ہے۔ صابر قتل ہو رہا ہو اور صابرہ دیکھ رہی ہو،
سلطان الصابرین قتل ہو رہا ہوں، شہید ہو رہا ہوں، اور ملکۃ الصبر، جبل الصبر شہزادی دیکھ رہی. یہ کنائے ہیں، یہ اشارے ہیں کہ سر پہ قرآن اٹھا کے آگے نہ مار. یہ تیرے گریے کے لیے علامتیں ہیں، غلط نہیں، لیکن اس سے ایک منزل آگے جانا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا. میں معافی چاہ رہا ہوں، میرا سابقہ ریکارڈ ہے کہ میں نے کبھی علی رضا کھوکھر کو اتنی دیر نہیں بٹھا، اور پھر برآمدگی بھی ہے، ماتمداری بھی ہے، لیکن کچھ باتیں میرے ذہن میں آ گئی نہیں. میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ مجلس آپ کو نصیب ہو، یہی عزاداری نصیب. ملک قاسم صاحب عجیب فکر، انسانی جسم میں آن شرازی 206 ہڈیاں. کتنی؟ سارے بولو ذرا. 206 ہڈیاں. تیر کا جو کم سے کم وزن ہوتا ہے وہ 3 کلو ہوتا ہے، کم سے کم. میں اصغر والے تیر کی بات نہیں کر رہا، لیکن کم سے کم وزن 3 کلو. جہاں تیر لگے وہاں ہڈی ٹوٹ جاتی. کہاں جائے گی بشریت، منہ کہاں چھپائے گی انسانیت. میں فکرہ کہوں گا، سمجھنے والے سمجھیں. 2000 سے زیادہ تیر لگے ہیں حسین سے. کیا بات ہے آپ کے سننے کی، کتنا خوبصورت گری ہے. میں فکرات کہنے جا رہا ہوں. 206 ہڈیاں، ہر تیر لگنے سے مسحور شاہ جی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. 2000 سے زیادہ تیر لگے حسین کو. بتاؤں حسین کسے کہتے ہیں؟ جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد جو 7 اعضائے سجدہ کے ساتھ اللہ سے سجدہ کر کے پوچھے اب راضی ہے، اسے حسین کہتے ہیں. تیری زندگی سلامت ہو، میرے حصے کی عبادت ہو گئی. آپ بڑا روئے، بڑے زخمی تھے حسین، بڑے زخمی تھے. بس بات تمام میں مردوں تاکہ ماتمداری کے لیے وقت بچ جائے. کتنے زخمی تھے؟ زخم کسی نے گنے نہیں، گنے جا ہی نہیں سکتے. 9 لاکھ مارنے والے ہیں. پھر کون گنے؟ 9 لاکھ میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو میں نے حسین کو نہیں مارا. تیری جوانی سلامت ہے. 9 لاکھ میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ میں نے شبیر کو کچھ نہیں مارا. کچھ نہ کچھ سب نے مارا. روایت آپ سن رہے ہیں، مصائب پڑھنے والوں میں سے میرا پسندیدہ نام موجود، پوچھ لیجئے گا. ہر کسی پہ میں اعتبار نہیں کرتا، بے شک ملک علی رضا سے پوچھئے. جب بہن آئی تھی سامنے پڑا تھا بھائی کا جنازہ. نوجوان میرے ساتھ بولے سامنے پڑا تھا. نہیں، کہیں چھپا ہوا. کس میں؟ پتھروں کے ڈھیر میں. کبھی جوان تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا وہ پتھر کہاں سے آئے. یہ کالا غلاف میرے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں کون کتنا ماتم کرے گا، کس کا ہاتھ سینے پہ آئے گا. بتاؤں پتھر کہاں سے آئے؟
حسین کو قتل کرنے کے بعد یزید کی فوج دیر تک حسین کو پتھر مارتی ہے. بس آخری بات بھائی ہو گئی میرے حصے کی، حاضری ہو گئی، مقبول مجلس ہے، روحانیت ہے. اب میں مخدومہ کونین کی ایک روایت پڑھ کے ممبر بھائی جان کو دینا جا رہا ہوں. جب 13 ضربیں چل گئی، پس گردن اور پھر نہر، پھر ذبح اور ہے، نہر اور ہے، ضرب اور ہے. شبیر کو ضربے بھی لگی، نہر بھی ہوئے، ذبح بھی ہوئے. ضربیں لگی 13. بچوں کو پتا ہے ضربیں لگی شبیر کو. نہر کیسے ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی نا نہر کی؟ قربانی والی عید آ رہی ہے، سارے جانور ذبح ہوتے ہیں، اونٹ ذبح نہیں ہوتا. اونٹ ہوتا ہے نہر. پتہ کیسے کرتے ہیں؟ نیزہ مارتے ہیں. یہاں پر سیدہ تیری جوانی سلامت ہے، یہاں پر نیزہ مارتے ہیں. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، ممبر چھوڑنا. یہاں پر نیزہ مارتے ہیں. سنعان حرامی نے شبیر بادشاہ کی شاہ رابطے نیزہ رکھ کے دبایا. جو بندہ ہاتھ ماتم کے لیے سینے پہ مان سکے تو مارے. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد یزید کی فوج تھک گئی نہیں. اس کے بعد کیا کیا؟ جو پیدل تھے وہ گھوڑوں پہ سوار ہو گئے حسین کا جنازہ پڑھنے کے لیے. نہیں، سیدہ روایت فرماتی ہے کہ گھوڑوں کو نئی نالے لگ گئی. اللہ کرے میں فکرہ سمجھا سکوں. 70 گھوڑے تھے جو شبیر کا لاشا پامال کرنے کے لیے تیار کیے گئے تھے، جنہیں نئی کھریاں لگی تھی. سیدہ زینب روایت کرتی ہیں، اللہ کرے میں فکرہ سمجھا سکوں. شہزادی فرماتی ہے جب گھوڑے دوڑے میرے بھائی کو پامال کرنے کے لیے، خیمے جل گئے تھے، میں اتنا قریب کھڑی تھی کہ جب پہلا سم حسین کے سینے پہ آیا، میں نے زندگی میں دوسری بار ایک پسلی ٹوٹنے کی آواز سنی کہ میری اماں کی آواز آئی، حسین میری بھی ٹوٹ گئی تھی، شبیر تیری بھی. درود پڑھیے گا. میں تمام عزادار